سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمیر بن وہب مجھے میرے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ان کا جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے نام ملتا ہے عمر اور عمیر، اسی طرح ان کی اسلام قبول کرنے کی کہانی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے۔ دونوں حضرات کی کہانی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے تلوار گلے میں ڈال کے گھر سے نکلتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ تو اس وقت تلوار گلے میں ڈال کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں جب ابھی نبی علیہ السلام مکہ میں ہی تھے۔ سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ یہ اس وقت نکلتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر چکے تھے اور غزوہ بدر بھی ہو چکا تھا۔ عمیر بن وہب جب مسلمان نہیں ہوئے ہوتے تو یہ ایک روز غزوہ بدر کے بعد اپنے بتوں سے برکت لینے کے لیے اور کعبے کا طواف کرنے کے لیے حرم کا رخ کرتے ہیں۔ یہ طواف کرتے ہیں، جو بھی ان کی مشرکانہ عبادات تھیں، جو بھی رسومات تھیں وہ پوری کرتے ہیں، اور حتیم میں دیکھتے ہیں کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ حتیم کعبہ کے قریب صفوان بن امیہ بیٹھا ہے تو یہ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے سردار قریش صبح بخیر۔ وہ کہتے ہیں صبح بخیر ہے عمیر، آؤ بیٹھو ذرا آپس میں باتیں کر لیں۔ باتیں کرنے سے وقت خوب گزر جاتا ہے۔ تو سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ یہ صفوان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو یہ دونوں مل کر غزوہ بدر کی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ہمارا فلاں سردار مارا گیا، ہمارا فلاں سردار قیدی ہوا، ہمارا فلاں اس کے یہ نقصانات ہوئے اور ہمیں بہت ذلت کا، بہت تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں فلاں قبیلے نے بھی آ کے تانے دیے اور فلاں حلیف نے بھی آ کے تانے دیے کہ تم لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، تمہیں لڑنا ہی نہیں آتا تھا کہ 1000 کا لشکر تم لے کے گئے اور نبی علیہ السلام کے 313 اصحاب جو بغیر اسلحے کے تھے ان سے ہار کے آگے۔ یہ ڈسکشن چل رہی ہوتی تو عمیر بن وہب صفوان بن امیہ سے کہتا ہے کہ مسلمانوں نے میرے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا تھا، میرا بیٹا بھی اب مدینہ کے قیدیوں میں شامل ہے۔ اگر مجھے میرے اس قرضے کا خیال نہ ہوتا جو میرے اوپر لوگوں کا ہے اور مجھے میرے خاندان والوں، گھر والوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار لے کے جاتا اور نبی علیہ السلام کو شہید کراتا۔ تو صفوان کہتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، تیرا سارا قرضہ بھی میرے ذمہ ہوا اور تیرے گھر والوں کا سارا خرچہ بھی میرے ذمہ ہوا، تو جا اور یہ کام تو کر کے آ۔ تو عمیر بن وہب فوراً سے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میری تلوار تیز کرو، اسے زہر کا پان دو۔ زہر کا پان اس طرح دیا جاتا ہے، اس کے مختلف طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے تلوار کو خوب تیز کر کے اس کو پھر خوب گرم کیا جاتا ہے، جب وہ سرخ ہو جاتی ہے تو اس کو زہر والے پانی، زہریلے پانی کے اندر لا کر ڈبویا جاتا ہے اور وہ زہریلے پانی میں جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس پر خوب زہر چڑھ جاتا ہے۔ پھر اس تلوار سے اگر کسی انسان کو ایک ہلکی سی خراش بھی لگ جائے تو وہ انسان بالآخر زہر کے اثر سے یا تو انتہائی شدید بیمار ہو جاتا ہے یا پھر وہ مر جاتا ہے۔ تو عمیر بن وہب وہ ان کی تلوار کو زہر کے پانی میں ٹھنڈا کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کے حوالے کرتی ہیں۔ وہ اپنے گھوڑے پر، اپنی سواری پر سوار ہوتے ہیں اور وہ تیز تلوار جو زہر کے پانی میں ٹھنڈی کی ہوتی ہے وہ اور اپنا غیظ و غضب ان دونوں کے ساتھ مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف مدینہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ اللہ پر اپنا فضل اور اپنا احسان یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی کامیابی بخشی، بغیر ہتھیار کے اور بغیر قوت کے اتنے بڑے دشمن پر فتح عطا فرمائی جو قوت والا تھا، جو ہتھیاروں والا تھا، اور جو ان لوگوں پہ مبنی تھا جو اپنے معاشرے میں معزز اور معتبر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا، پورا عرب آپس میں لڑتا رہتا تھا لیکن قریش کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا۔
تو صحابہ کرام غزوہ بدر کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صحابی اپنی بہادری بیان کر رہے ہیں، کوئی صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو میں نے ایسے محسوس کیا، میں نے محسوس کیا کہ کوئی فرشتہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو احسان اور وہ آیات یاد کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتے بھیجے اور ہم نے 5000 فرشتے بھیجے جو بتدریج ایک دوسرے کے پیچھے آتے جا رہے تھے اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جنگ کرنا نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو لڑنا یوں سکھایا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ ان کی گردنوں پہ، کافروں کی گردنوں پہ وار کرو فرشتوں جا کر، اور ان کے جوڑ پر وار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو لڑنا سکھا کے بھیجا تھا، اور وہ میدان جہاد میں آ کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے تھے اور کافروں کے قتل میں شریک تھے۔ تو صحابہ کرام غزوہ بدر کے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ صحابہ اٹھتے ہیں اور ان قیدیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کے معاملات طے کرتے ہیں، کوئی شخص اپنے قیدی چھڑانے آ رہا ہے تو عمیر بن وہب کو بھی یہ بہانہ ملا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں پہ قید ہو چکا ہے، کسی کو میرے اوپر شک بھی نہیں ہوگا کہ میں مدینہ برے ارادے سے جا رہا ہوں، میں لوگوں کو جا کے کہوں گا کہ میں تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ عمیر بن وہب مدینہ پہنچتے ہیں، نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی کے سامنے اپنی سواری سمیت پہنچ جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے سامنے صحابہ کرام مسجد نبوی میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس حلقے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ تو عمیر کو عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ عمیر آیا ہے تو فوراً بھانپ لیتے ہیں یہ برے ارادے سے آیا ہے۔ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ فوراً سے نبی علیہ السلام کے گرد حفاظت کے لیے ایک حلقہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا دشمن آ کے نبی علیہ السلام کو دھوکے سے کوئی نقصان پہنچا دے۔ صحابہ کرام حلقہ بناتے ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس اللہ کے دشمن کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اسے لے آؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اسے پکڑتے نہیں بلکہ اسے دبوچتے ہیں، وہ مرد جلال تھے نا، وہ جا کے اسے دبوچتے ہیں اور اس کی تلوار کا جو پٹا تھا وہ اس کے گلے میں ڈال کے اس کو گھسیٹ کے اس کو کھینچ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو بعین یہی واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ ان کے قبول اسلام میں ان کی بہن شریک تھیں اور عمیر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام میں ان کے بیٹے شریک تھے، یہ بدر کے قیدی تھے اور ان کی بہن وہ مکہ میں اس وقت مسلمان ہو چکی تھیں۔ تو پھر سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ جیسے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے۔ اس وقت نبی علیہ السلام دار ارقم میں تھے، یہاں پہ مسجد نبوی میں ہے۔ تو دار ارقم میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے دار ارقم کی دستک دی تو صحابہ نے دروازے کی درز میں سے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو عمر آیا ہے اور اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے، اس کا کوئی ارادہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شیر بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنے دو اس اللہ کے دشمن کو، اگر یہ اچھے ارادے سے آیا ہوا تو خوش آمدید، اگر یہ برے ارادے سے آیا ہوا تو عمر کی تلوار ہوگی اور عمر کا سر کاٹوں گا۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ کے شیر تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، شیروں کے شیر تھے جن کی بہادری کی دھاگ بیٹھی ہوئی تھی نا مکہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی سے اس کا سر کاٹوں گا۔ تو یہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، جب ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بھلا کہا ہے تو کعبے میں جاتے ہیں، اس وقت ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کعبے میں جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ان کی کمان ہوتی ہے اور ابو جہل کے سر میں جا کے کمان مارتے ہیں اور ابو جہل کا سر پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے سمجھ رکھا ہے میرا بھتیجا محمد لاوارث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ لے سن میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ابو جہل کے کچھ لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ابو جہل ان کو روک دیتا ہے، رک جاؤ مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، حمزہ کو تم نہیں جانتے، یہ شیروں کا شیر ہے۔ اور پھر اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے شیر بن گئے۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے دار ارقم میں آتے ہیں تو وہ بھی وہاں جا کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ وہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مسجد نبوی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمیر کے گلے میں جو وہ تلوار کا پٹا تھا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمیر ذرا قریب آ جاؤ۔ عمیر قریب ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمیر تم کیسے آئے؟
بلکہ وہ عمیر قریب ہو کے کہتے ہیں کہ صبح بخیر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کا عرب کا زمانہ جاہلیت کا رواج تھا، وہ صبح بخیر کہا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملنے کے لیے السلام علیکم کے کلمات سکھا کر تم پر فضیلت بخش دی، تم پر عزت دے دی، السلام علیکم اہل جنت کا سلام ہے۔ تو عمیر جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مشن پر ہیں، لیکن آپ ابھی اپنے مشن پر نئے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بہرحال ہم صبح بخیر ہی کہیں گے، ہم السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمیر کیسے آنا ہوا؟ تو عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ جی میرا بیٹا بدر میں گرفتار ہو چکا ہے، میں اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ اس کو رہا کر دیں تو آپ کا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں عمیر، سچ سچ بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو سیدنا عمیر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ وہ کہتے ہیں محمد سچی بات کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچی بات ہی کہہ رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ عمیر جب تم کعبے میں گئے تھے اور حتیم کے قریب تم صفوان بن امیہ سے ملے تھے، اس وقت تمہارے اور صفوان کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی، تم صفوان کو کہتے ہو کہ صفوان اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شہید کراتا۔ تو صفوان تمہارے قرض کا بھی ذمہ لیتا ہے اور تمہارے بیوی بچوں کا بھی ذمہ لیتا ہے، تم تو مجھے شہید کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ سن کر عمیر بن وہب اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور کچھ دیر سر جھکا کے رکھتے ہیں، پھر وہ سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ جس وقت میں اور صفوان یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے علاوہ وہاں کوئی بشر موجود نہیں تھا جو ہماری بات سن لیتا، آپ کو یہ بات اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں۔ اللہ کا مجھ پر احسان ہوا جو مجھے مدینہ تک لے آیا، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی عمیر بن وہب کو اسلام سکھاؤ۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمیر جب یہاں آیا تو مجھے اس سے برا اور ناپسندیدہ کوئی شخص نہیں لگ رہا تھا روئے زمین پر، لیکن اب عمیر جب مسلمان ہو گئے تو یہ مجھے اپنے بچوں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ تو دوسری طرف مکہ میں صفوان سے جو وعدہ کر کے آئے تھے عمیر بن وہب، تو صفوان بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کا۔ وہ ہر مدینہ سے آنے والے آدمی سے، ہر مدینہ سے گزرنے والے قافلے سے جو مکہ پہنچتا تھا اس سے ایک ہی سوال کرتا تھا، عمیر بن وہب کی کیا خبر ہے، عمیر بن وہب کا کیا حال ہے، عمیر بن وہب کا کیا بنا؟ تو اس کو کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود صفوان بن امیہ کہا کرتا تھا لوگوں سے، جب بھی کسی مجمع سے گزرنا اس نے ایک ہی بات کہنی، لوگوں ان قریب تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی کہ تمہارے بدر کے سارے غم بھلا دے گی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی ساری تقدیر ہی بدل چکی۔ حتیٰ کہ مدینہ سے ایک شخص آتا ہے تو صفوان بن امیہ اس سے بھی وہی پوچھتا ہے عمیر کی کیا خبر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عمیر بن وہب تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے بخدا ساری دنیا مسلمان ہو جائے، عمیر بن وہب مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن وہ تو ہو چکا تھا جو ہونا تھا۔ تو صفوان بن امیہ بے چینی سے کروٹیں لیتا رہتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، ہر وقت اسی انتظار میں رہتا ہے کہ آج مجھے خبر ملے گی کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، آج مجھے عمیر بن وہب آ کے کوئی خوشخبری سنائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ وہ دوسری طرف مدینہ میں اسلام سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کافی دین سیکھ لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن آ کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں کہ جس طرح میں مکہ میں اسلام سے دشمنی مول لیتا رہا، جس طرح میں اسلام کے ساتھ دشمنی پالتا رہا، جس طرح میں مسلمانوں کو مسلمان ہونے پہ تکلیف دیتا رہا، اسی طرح اب جا کے میں کافروں کو اسلام کی دعوت دوں۔ جہاں میں اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا اب میں وہاں اسلام کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عمیر بن وہب کو اجازت دیتے ہیں۔ تو عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ وہ مکہ کا رخ کرتے ہیں
مکہ جا کر صفوان بن امیہ سے ہی ملتے ہیں۔ صفوان بن امیہ کو کہتے ہیں کہ صفوان، تجھے واقعی لگتا ہے کہ یہ گونگے بہرے بت جو ہیں وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں؟ بہرحال صفوان بن امیہ اسلام نہیں قبول کرتا۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ وہاں مسلسل دعوت دیتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، وہاں طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت مشکلات آتی ہیں۔ بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ان مشکلات میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خوب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب شعر فرمایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو اپنے دل کو، اپنے جذبات کو بچا بچا کے نہ رکھ، تو ان لوگوں سے، اس دنیا کی مشکلات سے ڈر نہ، گھبرا نہ۔ اگر تیرا دل ٹوٹ جائے گا تو خود ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ اگر تجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوگا تو گھبرائی نہ، تو جتنا شکستہ ہوگا، تو جتنا تھکے گا، تو اللہ کی نظر میں اتنا ہی محبوب تر ہوتا جائے گا، تو اللہ کو اتنا ہی پسند آتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کا بہت ہی انتظار کرتے ہیں جو کسی گناہ میں چلا جائے، کہ کب میرا بندہ توبہ کرے گا، کب میرا بندہ میری طرف واپس آئے گا، کب میرا بندہ میری طرف ہی رجوع کرے گا۔ آخر ہے تو ہم سب اللہ کے ہی بندے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں پیغام دیا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ اللہ کی نگاہ میں جتنا بندہ کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، جتنا بندہ تھکتا ہے اتنا اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے، جتنی بندے پر مشکلات آتی ہیں اتنا ہی وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جنہوں نے بہت مشکلات میں زندگی گزاری ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کے دن خیال کریں گے کاش ہماری زندگی میں اور بھی زیادہ مشکلات آتی، ہم نے زندگی میں کاش کہ کوئی سکھ دیکھا ہی نہ ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں ان مشکلات پر اتنا زیادہ اجر دے رہے ہیں، اتنا زیادہ نواز رہے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے اس کا۔ تو پھر سے میں اقبال کا شعر دہرانا چاہوں گا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ یہ مکہ جا کر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بہت مشکلات جھیلتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، مخالفت برداشت کرتے ہیں، لوگوں کا ان پر زور زبردستی جو ہوتی وہ بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کچھ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کرتے ہیں، اور پھر سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بھی ایسے ہی اسباب اور وسیلے پیدا کرے جیسے سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے لیے کیے، کہ وہ نکلے تو ایک بہت بڑا گناہ کرنے کے لیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیا، اس موڑ پر ان کو ہدایت دی جس موڑ پر بدر میں بہت سے لوگ آ کے ہلاک ہوئے، 70 لوگ آ کے بدر میں ہلاک ہوئے، 70 لوگ آ کے احد میں ہلاک ہوئے، بے شمار لوگ خندق میں اور دیگر غزوات میں، خیبر میں اور حنین میں ہلاک ہوئے، کہ وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری ہدایت کا ہی فیصلہ فرمائے، ہماری خیر کا ہی فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے اور اس سے ہدایت کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے گمراہ کر دیتا ہے اور پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اسلام کو اور ایمان کو اسی طرح مزین فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے دل میں مزین فرمایا تھا، کہ وہ کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے نکل گئے اور ان کا کردار دعوت بن گیا، ان کی گفتار دعوت بن گیا۔ ہمارا بھی کردار اور ہماری بھی گفتار دعوت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔